آخر کیا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر راضی ہو جائے؟ اللہ کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کی جو ناراضگی ہے اس کو کیا عمل کیا جائے؟ کوئی ایک عمل ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کی ناراضگی نہ ہونے دے۔ وہ عمل کس وقت میں کیا جانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کے اوپر خوش رہے؟ اس جہان میں بھی بندہ دوزخ کا ایندھن بنتا ہے اور اگلے جہان میں بھی، تو کیا طریقہ کار ہے جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اوپر خوش ہو جائے اور ہمیں جو ہے اس جہان میں اور اگلے جہان میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نصیب ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں اللہ والے لوگ پوڈ کاسٹ کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے ایک نیا موضوع لے کے حاضر خدمت ہوں، اور یہ موضوع ہے بڑا کام کا ہے اگر آپ سمجھیں تو۔ یہ ہے کہ آخر کیا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر راضی ہو جائے؟ اللہ کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یعنی اللہ کی جو ناراضگی ہے اس کو کیا عمل کیا جائے کہ اسے ختم وہ کر دی؟ کوئی ایک عمل ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کی ناراضگی نہ ہونے دے، اور وہ عمل کس وقت میں کیا جانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کے اوپر خوش رہے اور اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر ناراض نہ ہو؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر بندے پہ پریشانیاں، مصیبتیں، اور پھر جو بندے کے حالات بدلتے ہیں یا خراب ہوتے ہیں۔ اس جہان میں بھی بندہ جو ہے وہ دوزخ کا ایندھن بنتا ہے اور اگلے جہان میں بھی پھر اس نے دوزخ کا ایندھن بننا ہوتا ہے۔ تو کیا طریقہ کار ہے جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے لوگوں پہ یا ہمارے اوپر خوش ہو جائے اور ہمیں جو ہے اس جہان میں اور اگلے جہان میں ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نصیب ہو؟ تو یہ چیز دیکھنے کے لیے میں آپ کو پہلے یہ بیان کروں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ اس دنیا کے اوپر بھیجا تو ہم سب کی روحوں کو عالم ارواح میں اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک ہم لوگوں سے وعدہ لیا تھا، ایک پرومس لیا تھا کہ جب ہم دنیا میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہمیں ملے گی، ہم اس ہدایت کو پہچانیں گے اور پھر اس ہدایت کے مطابق اپنی زندگی یہاں پہ گزاریں گے، اور اس کے مطابق گزار کے جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو وہ ہماری کامیابی کا راستہ ہے۔ تو یہ بیسک یہ ہمارا جو تھا نا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجنی ہے، ہم نے اس ہدایت پہ عمل کرنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے سرخرو ہونا ہے۔ تو یہ سارا جو سسٹم ہے اس لیے ہمیں دنیا پہ بھیجا گیا تھا۔ ہم دنیا پہ آ کے اب بھٹک گئے ہیں کیونکہ ہمارا دشمن ہے شیطان، اور شیطان کا کام ہے ہر وقت بھٹکانا اور ہر اس بندے کو بھٹکانا جو کوئی اللہ کی راہ کی طرف چلنا شروع ہوتا ہے۔ تو اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا یہ آپ کا کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ایک سورت ہے، سورت توبہ، اس کی آیت 111 اور 112 میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ایک نقشہ جو ہے نا وہ کھینچا۔ میں یہاں سے سٹارٹ لینا چاہ رہا ہوں اور پھر میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سا عمل ہے جو ہم ایک خاص ایگزیکٹ ٹائم پہ کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سارے ہمارے جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں اگر اس کے باوجود ہمارے سے ناراض ہے تو وہ کون سا عمل ہم ایک فکس ٹائم پہ کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ کی ہم خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اور ہر قسم کی مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سورت توبہ آیت 111 اور 112۔ میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے، یہاں پہ دوسرے لوگوں کا ذکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے، اور آگے جا کے دیکھیے گا اس میں اللہ تعالیٰ کہتے کیا ہے، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال، مسلمان کہہ لیں یا مومنین کہہ لیں، یہاں پہ کیونکہ مومنین کا ورڈ یوز ہے تو یہ ترجمہ کرنے والے نے جو ہے مسلمان کر دیا، تو مومنین جو ہے وہ مسلمان ترجمہ اس کا صحیح نہیں ہے۔ مومنین جو ہے وہ تو دوسرے مذاہب میں سے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر پیغمبر آئے ہیں ان مذاہب کے تو ان کو ٹوٹلی اسی طرح سے فالو کرنے والے دوسرے مذاہب میں بھی مومنین ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک اللہ نے مسلمانوں سے، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے، میں سے کہوں گا کہ مومنین سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کر کے آئے ہوئے ہیں عالم ارواح میں کہ یا اللہ ہم دنیا میں جائیں گے، آپ کی ہدایت آئے گی تو آپ نے ہمیں جنت دینی ہے، ہم نے آپ کی ہدایت کو فالو کرنا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو وعدہ کیا اس کے بدلے بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کے ان کے لیے جنت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں پہ جو دنیا میں ہمارے جان و مال ہے وہاں بھی ہم وعدہ کر کے آئے اور یہاں بھی ہم نے کہا کہ یا اللہ ہمارے جان و مال آپ کے لیے وہاں پہ قربان ہوں گے. تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جان و مال اگر ہم قربان کرتے ہیں، اور جان قربان کرنا یہ نہیں ہوتا کہ ہم جان فی سبیل اللہ میں جان جانا بھی ہے، لیکن جان سے مراد یہ بھی ہے کہ جو ہم اپنے جان پہ جو ہم مشقت کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم اپنا مال کاٹ کے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جان و مال کے زمرے میں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک مومنین سے ان کے جان و مال پہ انہوں نے میرے ساتھ سودا کیا ہے کہ ان کے بدلے میں ان کو جنت ملے گی. اللہ کی راہ میں لڑیں، پھر وہی بات آ گئی جان و مال والی. اللہ کی راہ میں لڑیں تو ماریں اور مریں. اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ توریت اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ کی راہ سے اور اللہ سے زیادہ قول کا پورا کون. تو خوشیاں مناؤ اپنے سودے کی جو تم نے اس سے کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے راہ میں اپنی جان و مال کا نذرانہ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں آپ نکلتے ہیں، جہاد کی بات کی گئی یہاں پہ لڑنے کے لیے، تو آپ لوگ اپنی جانیں دیتے ہیں اور دوسروں کی جانیں اگر اللہ کی راہ میں لیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ اس پہ آپ لوگوں کو خوشی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے آپ کا سچا وعدہ ہے جو اللہ نے توریت اور انجیل اور قرآن میں سب میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کو پھر تصدیق کر رہے ہیں کہ میں نے پہلے توریت اور انجیل میں بھی میں نے یہ وعدہ کیا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ سے زیادہ قول کا پورا کون. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے سے زیادہ قول کا پکا کوئی نہیں ہے. میرے ساتھ آپ نے قول کیا ہے تو میں بھی وہ نبھاؤں گا، اور آپ لوگوں کو اس پہ خوشیاں منانی چاہیے کہ یہ جو سودا آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے اور اس پہ ہم نے مانو آن ویسا عمل کیا ہے تو وہ کامیابی ہے. پھر آگے جا کے یہ سورت توبہ کی آیت جو ہے وہ 112 اس کا ترجمہ سٹارٹ ہوتا ہے. تو توبہ والے، آپ توبہ پہ اللہ تعالیٰ آگے، توبہ والے، عبادت والے، ساروں کے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ سارے جو یہ اعمال کرنے والے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سب کو خوشخبری ہے جنت کی. آگے ان کی ڈیفائن کر رہے ہیں ان کو کہ توبہ والے، عبادت والے، سراہنے والے، روزے والے، رکوع والے، سجدہ والے، بھلائی کے بتانے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حد نکاح رکھنے والے، اور خوشی سناؤ مومنین کو. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ مشرکوں کی بخشش چاہیں. یہ اب آگے آیت 113 شروع ہو گئی ہے. تو یہ یہاں تک ہے کہ اور خوشی مناؤ مومنین کو. اور جو یہ اس سب جو میں نے یہ 2 آیتیں پڑھی ہیں، ان آیتوں میں سے جو ابھی ہمیں جو سبق ملا ہے، یا ان میں سے جو ہمیں اس میں سے ہم نے جو حاصل لیا ہے، وہ حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون کون سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک کے ذریعے ہمیں چیزیں بھیجی ہیں جو کہ ہدایت کے زمرے میں آتی ہیں. جب ہماری روحوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ اوپر کیا تو ہم نے یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ ہدایت بھیجو گے تو ہم اس ہدایت کو ایکسیپٹ کریں گے، پہچانیں گے اور اس کے مطابق چلیں گے. تو وہ ہدایت کی اللہ تعالیٰ نے بتائی. ایک تو ہدایت قرآن پاک ہے. اب قرآن پاک میں جو چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہیں، یا جو وہ جنت کا اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا، اور اللہ یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے انجیل میں بھی کیا ہے، میں نے توریت میں بھی کیا ہے، اور میں نے جو ہے ابھی بھی میں خوشی سنا رہا ہوں ایسے لوگوں کو کہ جو وہ یہ چیزیں کریں گے، اور وہ چیزیں بھی بتائی ہیں. تو ان چیزوں میں جو سب سے خاص اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں وہ ہے ایمان اور تقوی، کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آئیں. جو مومنین کا ورڈ اللہ نے یوز کیا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ پر تقوی بھی رکھیں، بھروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ پر کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، یہی سیدھا راستہ ہے، اور اسی راستے پہ چل کے ہی ہمیں سکسیس ملنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جس نے ہمیں کامیابی دینی ہے. تو یہ تقوی اور ایمان، یہ 2 چیزیں ہیں، یہ اس آیت کے مطابق یہ سب سے پہلی ہیں. پھر آ جاتی ہے کہ نماز
نماز کی پابندی میں اور بھی بہت ساری آیتوں میں، یہاں بھی اللہ نے سجدے کا ذکر کیا، تو اور بھی ہے، سورۃ نور کی آیت 56 میں بھی ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اسی میں جو ہے وہ آپ لوگوں پہ رحم کیا جائے گا اگر آپ یہ کریں گے تو، یعنی اور صورتوں میں بھی نماز قائم کرنے کا بڑا ذکر ہے، اور رکوع کا، اور یہ ساری جو اس میں سورۃ توبہ کی آیت 112 میں جو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آ جاتی ہے قرآن پاک کی تلاوت، کہ ہم یہ جو نور اللہ نے بھیجا ہے ہم اس کی تلاوت کریں۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کی میں چیزیں بتا رہا ہوں جو آپ لوگوں کو پتہ بھی ہیں۔ پھر ناظرین اس کے بعد جو آتا ہے وہ آتے ہیں اچھے اخلاق حسنہ۔ یہ جامعہ ترمذی کی ایک حدیث ہے 2003 اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو سب سے زیادہ ترازو میں جو سب سے زیادہ وزن دار چیز ہوگی وہ انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ پھر اخلاق کے بعد آتی ہے صدقہ و خیرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا، اور باب آدم کا جو بیٹا تھا جو حابیل تھا، اس کو اور قابیل کو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبری آگے باب آدم کے آگے دینی تھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے نیاز دیں، میری جو ہے نا وہ صدقہ کریں میرے لیے، تو دونوں نے کیا، تو حضرت حابیل جو تھے ان کا قبول ہوا اور قابیل کا ریجیکٹ ہوا، تو وہاں پہ ان کا جھگڑا ہوا، وہ بھی ایک ہے۔ تو صدقات جو ہے وہ اور خیرات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ پھر سورۃ بقرہ کی آیت ہے 188 غالباً، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب مجھے آپ قرض دیتے ہو تو میں اس قرض کو 700 گنا کر کے آپ لوگوں کو میں لوٹاتا ہوں، میں آپ لوگوں کو واپس کرتا ہوں۔ تو صدقات اور خیرات کا بڑا درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ پھر اس کے بعد آتی ہے دعا، سورۃ بقرہ کی ہی آیت ہے 186، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو میرے سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا جو ہے وہ قبول کروں۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ میرے سے کوئی کرے اور میں اس کی قبول کروں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ پھر دعا کے بعد آتا ہے والدین، اور معاشرے میں والدین کی عزت اور ان کا آداب اور معاشرتی لوگوں سے محبت، ہمسایوں سے محبت، اور یہ جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں چھوٹے بڑے کے آداب، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی تلقین کی۔ اللہ نے کہا عبادت صرف میری کرو، لیکن احترام جو ہے وہ اپنے والدین کا جو ہے نا وہ کریں۔ یہ سورۃ اسراء ہے، آیت اس کی 23 ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ اپنا فرمایا قرآن پاک میں۔ پھر اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ آ جاتا ہے، جو یہ آیت سورۃ توبہ کی آیت 111 میں اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ یہاں سے کیا ہے کہ جو میرے لیے ماریں یا مریں تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو جہاد بھی اللہ تعالیٰ کو یعنی اس میں جو ساری چیزیں بتائیں اللہ تعالیٰ نے وہ جہاد سے سٹارٹ کیا، لیکن میں نے ایمان و تقویٰ سے شروع کر لیا۔ اب ناظرین یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے انسان کرتا ہے۔ اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ پھر بھی کسی بندے سے کسی وجہ سے ناراض ہے تو پھر کیا عمل ہے وہ کہ جو بندہ کرے اور اللہ تعالیٰ پھر اس سے راضی ہو جائے اور پھر کنٹینیوس راضی رہے؟ تو اس میں ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ وہ عمل ہے توبہ، اور اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نور محمدی سے زبانیں بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے۔ حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ساروں سے پہلا ارینجمنٹ ہی اللہ نے زبانوں کا کیا کہ میری حمد و ثنا کی جائے۔ سورۃ بقرہ کی آیت ہے 222 جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی توبہ ایک ایسی چیز ہے جو توبہ کرنے والوں سے، دوسرے اعمال کرنے والوں سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ جتنے میں نے اوپر بتائے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ انہیں خوشی دیں، میں بھی ان سے خوش ہوتا ہوں، لیکن توبہ کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ پھر حدیث ہے صحیح بخاری کی 6309 6309 اور صحیح مسلم کی ہے 2747 2747۔
اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے سے سب سے زیادہ خوش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے سے سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہوں جب وہ میرے سے توبہ کرتا ہے۔ تو محبت بھی کرتا ہے اللہ، خوش بھی ہوتا ہے۔ پھر سورۃ فرقان ہے، اس کی آیت 64، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ راتوں کو اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں اور پھر وہ توبہ کرتے ہیں تو میں ان کی توبہ جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ پھر حدیث ہے صحیح مسلم کی، صحیح بخاری کی 1145 اور صحیح مسلم کی 758 758۔ اللہ تعالیٰ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ اس بیان جو میں آج دے رہا ہوں، جو یہ ہم باتیں آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ اس کا حاصل ہے۔ یہ ناظرین غور سے سنیے گا۔ حدیث صحیح بخاری 1145 اور صحیح مسلم 758، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کا جو آخری تہائی کا جو ٹائم ہوتا ہے اس پہ زمین کے آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ آتے ہیں، اور یہاں آ کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور ہاتھ پھیلا کے اللہ تعالیٰ مانگتے ہیں، کہتے ہیں کوئی ہے میرے سے مغفرت مانگنے والا، کوئی توبہ کرنے والا، تو آؤ سامنے۔ تو ناظرین اس وقت جو اللہ تعالیٰ جب یہ منادی کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ یہ منادی لاس ویگس میں ہو رہی ہو اور وہاں شراب و شباب کی محفلیں ہوں اور جوئے خانے چل رہے ہوں، تو پھر ایسی باتوں پہ اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو غصہ بھی آتا ہے کہ یہ دیکھیں میں آ کے منادی کر رہا ہوں اور یہ لوگ اپنی رنگ رلیوں میں ہیں، یہ کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی خانہ کعبہ والی جگہ پہ آسمان پہ آ کے اللہ کہے اور وہاں کوئی بندہ اس وقت رو رہا ہو رات کے تیسرے پہر اور اللہ سے توبہ کر رہا ہو، تو پھر اس کا کیا اجر ہونا ہے؟ تو یہی اس کا حاصل ہے ناظرین۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ توبہ اللہ تعالیٰ سے کریں، کانٹینیوس کریں، ڈیلی کریں، اور پھر توبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔ کوئی نہ کوئی ایک تسبیح رکھیں جو نفلی تسبیح ہو۔ فرائض تو اللہ تعالیٰ کے ادا کرنے ہی کرنے ہیں، وہ تو اس کے بغیر تو چھٹکارا نہیں ہے، لیکن وہ فرائضوں سے اللہ تعالیٰ ٹھیک ہوتا ہے، بندے کا وعدہ پورا کر دے گا اللہ، لیکن اللہ کو اگر خوش کرنا ہے اور اللہ کو اگر راضی کرنا ہے پھر توبہ کریں، اور توبہ کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کریں، تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ لوگ جو ہے وہ رات کے تیسرے پہر جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، یہ تقریباً آپ 3 ساڑھے 3 کا ٹائم کہہ لیں، 3 ساڑھے 3 بجے اگر آپ اللہ تعالیٰ کے کھڑے ہوتے ہیں، 2 نفل یا 4 نفل آپ پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے اگر توبہ کرتے ہیں اپنے سارے دن کے گناہوں کی، اور پھر فجر کی نماز تک آپ کوئی تسبیح اگر پڑھتے رہتے ہیں، تو ناظرین آپ کو اللہ تعالیٰ رحمتیں کر دے گا، ہر چیز آپ کو ملے گی دنیا کی، دنیا میں خزانے ملیں گے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا کہ آپ سمجھیں گے، خود کہیں گے کہ یہ میری اوقات ہی نہیں ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ تم نے مجھے نواز دیا۔ ہر بیماریوں، ہر پریشانیوں دوری ہو جائے گی آپ کی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے راضی ہو جائے گا اور اپنی رحمتیں برسا دے گا آپ کے اوپر۔ اسی کے ساتھ ناظرین میں آج کے پوڈ کاسٹ کو ادھر کلوز کرتا ہوں۔ نیکسٹ پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔